السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں غیر مقلدین کے دھوکے پارٹ 5۔ سامعین کرام، آپ نے اکثر غیر مقلدین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ تم لوگ کسی مسئلے کے حل کے لیے اپنے امام صاحب کے پاس جاتے ہو، یعنی ان کی رائے اور ان کے قیاس پر عمل کرتے ہو، جبکہ ہم آپ کو حضور تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ تو آپ ہماری بات مانو گے تو آپ حضور تک پہنچو گے، کیونکہ آپ اپنے امام کی جو بات مان رہے ہیں اس سے آپ حضور تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔ سامعین کرام، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فقہ حنفی جو مدون ہوا ہے، یعنی جو تیار ہوا ہے، مسائل پر تحقیقات وغیرہ کا جو کام تیار ہوا ہے، وہ صحابہ کرام کے دور کے بعد کا کام ہے۔ تو ہمارے امام صاحب جو بھی مسئلہ بتائیں گے وہ یا تو حدیث سے بتائیں گے یا صحابہ کرام کے عمل کو دیکھ کر بتائیں گے، کیونکہ صحابہ کرام نے جو عمل کیے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے عمل کو دیکھ کر کیے ہیں، اور اگر ہم صحابہ کرام کے عمل کو دیکھ کر دین پر عمل کریں گے تو ہم زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے قریب ہوں گے۔ اور جہاں تک اہل حدیث کا تعلق ہے، یہ لوگ چونکہ امام بخاری علیہ الرحمہ کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہیں، اور ان کی جو دوڑ ہے یہ بخاری شریف تک جاتی ہے، اور اس میں بھی یہ صرف وہی حدیث لیتے ہیں بخاری شریف میں جو ان کے مزاج اور ان کے قول کے مطابق ہو، کیونکہ یہ وہ احادیث نہیں لیتے بخاری شریف میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات پر جو احادیث آئی ہیں عادات سے متعلق، بلکہ یہ وہ احادیث لیتے ہیں بخاری شریف سے جن پر حضور نے زندگی میں کبھی کبھار عمل کیا ہو۔ تو اس طرح یہ لوگ عامل بالحدیث کہلاتے ہیں، لیکن ہم اہل سنت والجماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کو اور آپ کی ترجیحات والی احادیث کو لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ان روایات کو بھی مانتے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک عمل کبھی کسی وقت میں ثابت ہو جو کہ آپ کی عادت نہ ہو۔ تو آپ ہی بتائیں کہ جو امام جس نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے اور جو خود تابعی ہیں، وہ ہمیں حضور علیہ السلام تک پہنچا سکتے ہیں زیادہ احسن طریقے سے، یا جو 15ویں صدی میں پیدا ہو کر بخاری شریف کی وہ احادیث جو ان کے مطلب اور ان کے قول کے مطابق ہوں، اسی کو لینے والے یہ لوگ ہمیں حضور علیہ السلام تک پہنچا سکتے ہیں۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، کیونکہ غیر مقلدین جو ہیں یہ آپ کو اسلاف کی تشریحات سے ہٹا کر اپنی تشریحات پر لگاتے ہیں، یعنی سیدھے الفاظ میں یہ آپ کو اس امام کی تقلید سے ہٹاتے ہیں جنہوں نے صحابہ کے عمل کو دیکھ کر فقہ حنفی مرتب کیا ہے، ان کے راستے سے ہٹا کر یہ اپنے راستے پر آپ کو لگاتے ہیں۔ تقلید تو کہیں نہ کہیں ہر کسی کو کرنا ہی ہے۔ اگر آپ ایک امام مجتہد کی تقلید نہیں کریں گے تو ان قرآن و حدیث کا نام لے کر اپنی تقلید پر لگانے والوں کی تقلید آپ کو کرنا ہی پڑے گا، بغیر تقلید کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے الفاظ میں کچھ الٹ پھیر کی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے، اتباع کرتے ہیں۔ تو اس طرح تو ابو جہل نے بھی کہا تھا کہ ہم ہمارے آباء و اجداد کی رسومات کی اتباع کرتے ہیں، میں ہمارے آباء و اجداد کا متبع ہوں، اس طرح کا تو لفظ ابو جہل نے بھی کہا ہے۔ تو بہرحال چاہے تقلید ہو چاہے اتباع ہو، دونوں کا مطلب اور دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، بس اہل حدیث الفاظ کے الٹ پھیر سے عام آدمی کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ دیکھو آپ اماموں کی تقلید کرو گے تو امام خود آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اختلاف نہیں ہے، جبکہ اہل حدیث کے بہت سارے فرقے وجود میں آ چکے ہیں، اور امام اور تمام ائمہ کا جو اختلاف ہے، اصل جو اختلاف ہے وہ حرام حلال میں تو بالکل نہیں ہے، صرف ان مسائل میں اختلاف ہے جو فروعی مسائل ہیں، اور اس میں بھی جو اختلاف ہے وہ صرف ترجیح کا اختلاف ہے، کسی نے کسی عمل کو ترجیح دی، کسی نے کسی عمل کو راجح قرار دیا، بس اتنا سا اختلاف ہے۔ لیکن اس کو یہ لوگ ایسے باور کراتے ہیں کہ جیسے ائمہ کرام نے اختلاف لوگوں میں پیدا کر کے لوگوں میں ایک نئے دین کی ایجاد کر دی ہے۔ تو بہرحال یہ سب ان کے ہتھ کنڈے ہیں، آپ کو اسلاف سے بدگمان کر کے قرآن و حدیث کے نام پر
آپ کو اسلاف سے ہٹانا اور فکری گمراہی میں مبتلا کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔